السلام علیکم. میرا نام فیصل محمود ہے اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو دا 6th ایپیسوڈ آف راؤنڈ دا ٹیبل ایٹ KRN. میں یہ ایپیسوڈ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. ہوا کچھ یوں، 2-3 مہینے پہلے میری ایک بڑی کزن کے پاس کال آئی اور پیچھے وائرلیس کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کال کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ کا بھانجا ہم نے یونیورسٹی کے باہر کچھ اللیگل ایکٹیویٹیز میں تھا، ڈرگز وغیرہ میں، اور ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور آپ فوراً اس کے اوپر FIR کٹنے لگی ہے. آپ آ جائیں اور آ کے اس کی، اگر آپ نے اس کو بچانا ہے تو بتائیں تاکہ ہم انوالو کریں. اوبویسلی میری کزن جو گھبرا گئیں ایک دم، اور انہوں نے ایک دم نام لے دیا تھنکنگ کہ ان کا کون سا بھانجا ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. انہوں نے کہا ہے علی کو پکڑ لیا ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو علی نام ہے. اس نے کہا ہاں بالکل علی کو ہم نے پکڑ لیا ہے. اچھا، پیچھے کانسٹنٹلی وائرلیس کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ انوائرمنٹ ایسی بنی ہوئی تھی کہ واقعی کوئی پولیس اسٹیشن سے کال کی گئی ہے. انہوں نے کہا بات کراؤ میری علی سے. انہوں نے بات کرائی. ایک کوئی روتی ہوئی آواز میں ایک لڑکا رونا شروع ہو گیا کہ خالہ آ کے مجھے پکڑ لیں اور بچا لیں، انہوں نے ایسے کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے زبردستی پکڑ لیا ہے، باقی لوگ کر رہے تھے سارا کچھ. ان کو اچانک ان کے ذہن میں یہ چیز آئی، کیونکہ میں فیملی میں ڈسکشن کرتا رہتا تھا. انہوں نے کہا تم اپنے بھائی کا نام بتاؤ فوراً. تو انہوں نے جیسے ہی کہا اس سے کسی نے فون کھینچ لیا، اور فون کھینچ کے ایک دم کہا کہ جلدی آ کے بتاؤ، اس نام نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس کا بھائی کا نام بتانے کا، کسی اور چیز کا. ان کو وہاں پہ کچھ شک ہوا. انہوں نے کہا اچھا رکو، تم اس کو وہاں پہ پکڑ کے رکھو، میں ابھی تمہیں کال کرتی ہوں اسی نمبر پہ. انہوں نے کہا نہیں، کال بند نہیں کرنی، ہم FIR کاٹنے لگے ہیں. ہاؤ ایور شی ریئلائزڈ، اور انہوں نے علی کو ڈائریکٹلی کال کیا اور پوچھا کہ علی ایسے ایسے کال آئی ہے. اور علی نے بتایا کہ نہیں خالہ، میں تو یونیورسٹی میں ہوں اور ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو ان کو فوراً وہ چیز کلک کی. اور ایکچولی ہوا یہ، آپ آج کل ایک ریڈیو کیمپین DVCs بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہوا شک فوراً کٹ. سو انہوں نے انسٹنٹلی اس چیز کو وہاں پہ کٹ کر دیا. رپورٹ فٹافٹ، وہ آنسر اس کے اندر مسنگ تھا. اور اسی چیز کے اوپر رپورٹنگ اور ان ساری چیزوں کے اوپر آج دو بڑے انٹرسٹنگ گیسٹس ہیں جو میرے ساتھ ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ ایک ریحان مسعود صاحب ہیں فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کیسے ہیں ریحان؟ ٹھیک بالکل ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو راؤنڈ دا ٹیبل ایٹ KRN. تھینک یو فیصل. اور دوسرے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز فرام پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی راؤنڈ ٹیبل. تھینک یو ویری مچ. عموماً جب کوئی فراڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے الزام لگتا ہے دو اینٹیز کے اوپر، اسٹیٹ بینک، PTA. سو آج میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو یہاں پہ اسی لیے بلا لیا کہ ہم ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لیں اینڈ لیٹس فگر آؤٹ کہ ریالٹی کیا ہے. ہر دوسرے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں فراڈ ہو گیا، اسکیم ہو گیا، یہ ہو گیا. سو ریحان، میں آپ سے میرا کویسچن یہ ہے، اینڈ آئی ہیئر دس اے لاٹ، فراڈ اور اسکیم کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ ورڈس ہیں؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ تھینک یو فیصل. بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے جو آپ نے اسٹوری بتائی اپنی خالہ کی. تو اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ لیٹ سے جو ابھی آپ نے پورا ایک کیس بتایا ہے، یہ اس کو ہم اسکیم کہہ لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسکیم اور فراڈ، ہم اس کو اسکیم اور فراڈ میں کیسے دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. تو فراڈ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں جس میں آپ کی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنس آپ نہیں کر رہے، کوئی اور شخص کر رہا ہے، فراڈسٹر کر رہا ہے لیٹ سے. تو آپ اگر کوئی موبائل ایپ یوز کرتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے آپ ریگولر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لیکن سم ڈے آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لیکن وہ آپ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو ہم اس کو فراڈ کہہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن آپ خود کر رہے ہیں انڈر انفلوئنس، تو اس کو ہم اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسکیم کہہ لیتے ہیں. اس کو ہم ڈفرینشیٹ مزید ایسے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں فراڈ کس طرح سے ہوتا ہے. فراڈ میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم نے اوور دا ایئرس دیکھا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فراڈسٹر جو ہے وہ آپ کو آپ کے احساسات سے کھیلتا ہے، آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے؟
سوشل انجینئرنگ اس کو کہتے ہیں عام زبان میں، سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. لیکن ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ فراڈسٹر جو ہیں وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کے 3 طرح کے احساسات سے وہ عموماً فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو کوئی لالچ یا خوف دلاتے ہیں، یا پھر تیسرا احساس جس کو ہم ہمدردی کہتے ہیں، آپ کے ہمدردی کے احساسات جگا کے وہ اور ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کرتے ہیں، آپ کو جلدی کچھ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لیٹ سے آپ کی خالہ کو کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ان کو جلدی ایکٹ کرنا ہے اور پیسے بھیجنے ہیں، اور وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کر کے اس اکاؤنٹ فراڈسٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہیں. تو ہم اس کو ایک اسکیم کہتے ہیں. آپ نے پیمنٹ خود بھیجی ہے اور آپ کے پاس ایک سچویشن تھی جس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے پیسے آگے بھیجے ہیں، تو وہ اسکیم ہے. لیکن فراڈ کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی ایپ ہے اور آپ سم ہاؤ آپ نے ایپ سے ٹرانزیکشن آپ نے نہیں کی، آپ کے ایکسیس ایپ کا کسی اور کے پاس چلا گیا، لیٹ سے فراڈسٹر کے پاس چلا گیا، اور آپ نے اس میں کچھ رول عموماً آپ کا بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ OTP شیئر کیا ہے یا کسی لنک پہ کلک کیا ہوا ہے آپ نے، تو اس وجہ سے آپ کی ایکسیس آپ کا ایپ کا ایکسیس کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اور ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم فراڈ کہہ لیتے ہیں. چلیں یہ تو مجھے بھی پہلی بار یہ کلیئرٹی ملی ہے. ابھی میرا خیال ہے غالباً ایک اسٹیٹ بینک نیا سرکولر بھی آیا ہے جہاں OTP کی انہوں نے کنڈیشن ختم کر کے پن پہ کر دیا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا فراڈس کم ہوں گے، کیونکہ OTP تو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں، پن آبویسلی ہر کسی کو پتہ ہے اس نے فارورڈ نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب مائی کویسچن ٹو یو. سو فراڈز اور اسکیمز ہم نے سمجھ لیے. کیا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے علاوہ بھی کوئی ٹائپس کے فراڈز ہوتے ہیں جو PTA کو رپورٹ کیے جائیں، یا آپ کے پاس بھی موسٹلی فائنینشیل ٹائپ کے ہی فراڈز آتے ہیں، ان کی رپورٹس ہوتی ہیں؟ جی بالکل. جب کسٹمر کو کوئی بھی اس قسم کی فراڈنٹ ایکٹیویٹی یا اس میں انوالو کیا جاتا ہے تو کسٹمر کے ذہن میں، جیسے آپ نے کہا کہ 2 ہی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، PTA اور اسٹیٹ بینک، تو وہ پینک میں PTA کو بھی کر سکتا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی کر سکتا ہے. تو ویدر اٹس فائنینشیل ریلیٹڈ فراڈ اور اینی ادر فراڈ، تو وہ ہمیں دونوں قسم کے ہی رپورٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ریحان نے فائنینشیل سائڈ کو ڈسکرائب کیا، تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ فیو وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی ٹیلی کام سائڈ ایز ویل. آپ نے اس میں کئی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ رورل ایریاز میں یا ذرا لو انکم گروپ کے لوگوں کو انٹائز کر کے کچھ گفٹ پیک سے یا اور اسکیم سے، تو ان کو تھم امپریشن جو ہے وہ یوز کر لیا جاتا ہے. اب وہ جو خاتون ہیں یا مرد ہیں، ان کو نہیں احساس ہوتا کہ انہوں نے اپنا بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا کے اس کے اگینسٹ ایک سم ایشو ہو گئی ہے. تو وہ پھر فراڈسٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو اس کے اندر میرے خیال میں ہمیں یہ اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بڑی احتیاط سے اپنی کوئی بھی انفارمیشن یا وہ چیز شیئر کرنی چاہیے. اور غالباً اسی لیے یہ جو فراڈز ہوتے ہیں یہ اکثر جب ڈیٹیلز میں گھسا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ پیمنٹ گئی ہے حمیدہ بیگم یا تہمینہ بی بی یا اس طرح کے لوگوں کو گئی ہے. بالکل. تو اس ٹائم تک وہ حمیدہ بی بی کو نہیں پتہ ہوتا. تو جب اسے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی سم سے فراڈ ہوا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ میں نے تو ایسی سم ایشو ہی نہیں کروائی. تو اس وجہ سے اپنا تھم امپریشن جو ہے وہ بہت آپ کی امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے. تو اس کو کہیں پہ بھی استعمال کرنے سے آپ پہلے تسلی کر لیں کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ایڈیشنل اس قسم کے فراڈ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا. ہاں، اور دیکھیں تو عموماً تو ہم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ کہاں پہ فراڈولنٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے ساتھ بھی فراڈز ہو جاتے ہیں. سو فار انسٹنس میں آج صبح بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، اگر یہ سارے میسیجز جو مجھے آتے ہیں BISP کے اندر جو میرا انعام نکلتا ہے، جیتو پاکستان میں جو انعام نکلتا ہے، میں شاید آج کروڑ پتی ہوتا اگر یہ سارے میرے واقعی نکلے ہوتے. تو یہ ایک تو یہ چیزیں ہیں. تو مجھے بتائیے گا ریحان، جنرلی کس ٹائپ کے فراڈز میکسیمم آپ کو رپورٹ ہوتے ہیں یا جو جنرلی انڈسٹری میں لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں؟ رائٹ، ویری انٹرسٹنگ کویشچن فیصل. میں اس کو ڈائریکٹلی آنسر کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے. تو 2 طرح کے فراڈز ہیں لارجلی. ایک کارڈ بیسڈ فراڈز ہیں جس میں آپ کا پیمنٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے، اور ایک اکاؤنٹ بیسڈ فراڈ ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ سے فراڈ ہوتا ہے.
تو کارڈ بیسڈ فراڈس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے 2018 سے پہلے کارڈ اسکیمنگ ایک کامن چیز تھی. یعنی کارڈ اسکیمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کارڈ میں, اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اگر آپ کے کارڈ میں ایک بار کوڈ ہوتا ہے, یہ پیچھے اس کے اندر آپ کا ڈیٹا, کارڈ کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے کسٹمر کا. تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کارڈ کسی ATM مشین میں ڈالتے ہیں اور اس میں اسکیمنگ ڈیوائس فراڈسٹر نے لگائی ہوئی ہے, 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, یا پھر کسی نے آپ کے کارڈ کی اس پکچر لے لی ہے اور اس کو ریڈ کر سکتا ہے اس بار کوڈ کو, تو اس کے اندر سے وہ آپ کے کریڈینشیلس نکالتا ہے, اس کو ایک نئے کارڈ پہ کاپی کر لیتا تھا اور ATM سے پیسے نکال لیتا تھا. اس کو کارڈ اسکیمنگ کہتے تھے. 2018 کے بعد ہم نے جب چپ انٹروڈیوس کروا دی کارڈ میں اسٹیٹ بینک نے, تو تمام کارڈ آپ کے اس وقت چپ بیسڈ کارڈ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بار کوڈ سے کارڈ کا ڈیٹا ریڈ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے پاس اسکیمنگ کا فراڈ تقریباً زیرو ہو چکا ہے. کارڈ اسکیمنگ ابھی امپاسبل ہے کہ چپ سے کوئی آپ کا کارڈ کا ڈیٹا ریڈ کر سکے. ایک چیز. کارڈ میں دوسرا فراڈ ہے ای کامرس کا فراڈ. تو ابھی پچھلے دنوں جب ہم صبح بات کر رہے تھے, پچھلے دنوں ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت سوشل میڈیا پہ ایک بہت نوائز کریٹ ہونا شروع ہوئی کہ لوگوں کے کارڈس یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں ٹرانزیکشن آ رہی ہیں, آپ کو میسیج آ رہے ہیں کہ آپ کا کارڈ آن لائن یوز ہوا ہے اور اس میں سے پیسے نکل گئے ہیں, کسی نے پرچیز کی ہے, فیس بک پہ پرچیز کی ہے, ایپل پہ پرچیزز کی ہیں. یہ والا فراڈ اس کو ہم کہتے ہیں انسیکیورڈ ای کامرس ٹرانزیکشنس. تو کسٹمرس کے لیے, آپ کے کسٹمرس کے لیے, کہ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے فراڈ ہوتا ہے تو پینک نہیں کرنا آپ نے, اور سوشل میڈیا پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بینک کو ہی رپورٹ کریں, جس بینک کا آپ کے پاس کارڈ ہے. تو اس طرح کے فراڈ میں 100% آپ کا کارڈ کا جو بھی لاس ہوتا ہے, جو اگر آپ نے ٹرانزیکشن آپ نے خود نہیں کی تو آپ کا بینک آپ کو یہ لاس پورا کر کے دے گا. یہ تو کارڈ کی فراڈس کی بات کریں. دوسرا امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ رہا ہے وہ فراڈ میں, وہ ہے اکاؤنٹ بیسڈ فراڈ. اکاؤنٹ بیسڈ فراڈ میں بھی فیصل دو طرح کے فراڈز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی فراڈس کی اور اسکیم کی ڈفرینشیٹ کرنے کی بات کی, تو اکاؤنٹ میں اگر آپ نے خود ٹرانزیکشن کی ہے, کسی کو غلطی سے پیسے بھیج بیٹھے ہیں, جیسے آپ کی خالہ کے کیس میں ہوا, ایسے بہت سارے کیسز ہیں, کسی نے آپ کو لالچ دلائی ہے, جیتو پاکستان کا ٹکٹ دینے کا یا انعام دینے کا اعلان کیا ہے, وعدہ کیا ہے آپ سے, اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایزی پیسہ پہ پیسے بھیج دیں, 20,000 روپے آپ کو انعام ملے گا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسکیم. اور یہ آتھورائز, باقی دنیا میں اس کو آتھورائز پش پیمنٹ کہتے ہیں. یہ آپ نے خود ٹرانزیکشن کی ہے. دوسرا اکاؤنٹ بیسڈ فراڈ, جس میں ٹرانزیکشن آپ نے خود نہیں کی, آپ اپنے اکاؤنٹ کا ایکسیس کھو بیٹھے ہیں, آپ نے کسی لنک پہ کلک کر دیا یا آپ نے OTP کسی شیئر کر لیا اور اس نے آپ کا اکاؤنٹ ٹیک اوور کر لیا ہے, تو فراڈ ہو گیا آپ کے. جس میں آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسیس آپ سے چلا گیا ہے فیصل, اس کو آپ کنٹرولز کے تھرو روک سکتے ہیں. آپ نے کیا کیا, اسٹیٹ بینک نے اوور دا ایئرس اس کو انہینس کرنے کے لیے بینکس کو مینڈیٹ کر دیا کہ آپ نے ہر اکاؤنٹ کو اس کی ڈیوائس سے بائنڈ کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو اگر آئی فون کی ڈیوائس میں اگر میرا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے, ایپ چل رہی ہے, تو وہ صرف میں اسی ڈیوائس پہ یوز کر سکتا ہوں. فراڈسٹر میرا اکاؤنٹ, میری ایپ جو ہے, کسی دوسری ڈیوائس میں یوز نہیں کر سکتا. اس سے کیا ہوا, اس طرح کے کنٹرولز لگانے سے کیا ہوا کہ آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسیس دوسرے لوگوں کے پاس جانا اب کم ہو گیا. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ڈیوائس بائنڈنگ کہتے ہیں. اچھا, یہ تو کنٹرول سے آپ نے ایڈریس کر لیا. تھوڑا سا اس میں یہ ہوا, ایک جو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کنٹرولز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو آپ کو یوزر ایکسپیرینس خراب ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے ریگولیٹر, ہمارا یہ خیال ہے کہ دیر از آلویز اے ٹریڈ آف بٹوین یوزر ایکسپیرینس اینڈ سیکورٹی. تو اسٹیٹ بینک نے یوزر ایکسپیرینس اور یوزر جرنی کو بھی بڑھانا ہے, جس کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں, ڈیجیٹل ایکسپیرینس کو بڑھانا ہے, لوگوں کی اڈاپشن بڑھانی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم فرکشن کے ساتھ لوگ ڈیجیٹل موڈز آف پیمنٹس یوز کر سکیں. آن دا ادر ہینڈ آپ نے اس ٹرانزیکشن کو, ڈیجیٹل جرنی کو سیکیور بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے فرکشنس کو بھی کم سے کم رکھنا ہے. اچھا, اب دوسرا جو تھا جس میں آپ نے خود ٹرانزیکشن بھیجی ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کنٹرولز کے تھرو آپ نے اکاؤنٹ ٹیک اوور کے فراڈ یا جس میں لوگوں کو فراڈسٹر آپ کے ایپ یوز کر رہا ہے, اس کو تو ایڈریس کر لیا. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکیمس جس میں آپ خود پیسے بھیج رہے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اویئرنیس ہے, جس میں آپ نے ابھی اسٹیٹ بینک اور کرانداز مل کے کام بھی کر رہے ہیں. ہم میٹا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, کرانداز کے ساتھ بھی اور ٹک ٹاک کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کو کبھی کوئی بینک کال کر کے آپ کی انفارمیشن نہیں معلوم کرے گا. کوئی آپ کو, اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ آپ کو فیس بک آئی ڈی آپ اس سے میسیج کر رہا ہے یا واٹس ایپ کے تھرو میسیج کر رہا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے, یا پولیس بن کے فون کر رہا ہے کہ آپ کے کسی بچے کے ساتھ, کسی ریلیٹیو کے ساتھ حادثہ ہو گیا, یا جیتو پاکستان کا ٹکٹ, جو میں نے اب شروع میں بات کی کہ ہمدردی, لالچ اور خوف, ان تین جذبات کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. جب بھی آپ کو اس طرح کی کالز آئے, کوئی آپ کو رابطہ کرتا ہے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, کالز پہ, تو آپ نے محتاط رہنا ہے تاکہ
اس کو اس طریقے کو اس فراڈ کو اسکیم کو ایڈریس کرنے کا صرف اویئرنیس ہی ایک طریقہ ہے. یہ آپ کا تھینک یو فار ایکسپلیننگ اٹ سو ڈیلیبریٹلی. آپ نے اس ساری چیز کو کلیئر کر دیا. میرا ایک آگے بھی کویشچن تھا. دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین کنوینئنس ٹو دا سٹیزن اور دا کسٹمر اینڈ سیکورٹی. میرا کیونکہ پوش خود ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز میں انوالو ہوں اور اس پہ کافی کام کرتا ہوں. سو میں ہمیشہ کنوینئنس پہ فوکس کرتا ہوں, بٹ دس کلیئرلی آئیڈینٹیفائز کہ سیکورٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ. I'll come back to this point later on. ڈاکٹر صاحب, سو ہمیں ایک ٹائپ کے فراڈس تو پتہ لگ گئے کہ جی تو پاکستان سے آ رہا ہے, باقی کبھی کوئی وہ پولیس کی طرف سے BISP ہے, سارے فراڈز ہوتے ہیں. اینی اسپیسیفک ٹائپ آف فراڈ جو کامنلی شروع ہوا ہے اور آپ لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا آپ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, جس طرح واٹس ایپ پہ یا آج کل تو اب یہ چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ہاں جی بالکل, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایونیو ہائی لائٹ کیا کہ جیسا ریحان نے کہا, جو جرنل اویلیبل انفارمیشن ہے وہ تو ڈفرینٹ لوگوں کو کافی اس کی اویئرنیس ہے, لیکن واٹس ایپ اور OTT پلیٹفارمس جو کہ ایک ریگولیٹر کی اس ایمبٹ میں نہیں بھی آتے, تو اس کا استعمال بھی بڑھ گیا کہ اس کو ہیک کیا جاتا ہے اور اس کی جو آپ کی یوزر کی انفارمیشن واٹس ایپ کے اندر ہے, آپ کے کانٹیکٹس ہیں, اس کی ایکسیس کے ذریعے آپ کے جو فرینڈس ہیں, فیملی ممبرس ہیں, ان کو اپروچ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ مجھے اتنی اماؤنٹ سینڈ کر دیں. ناؤ یو آر ایٹ دی ریسیپینٹ اینڈ یو آر فیلنگ ایز ایف کہ آپ کے فرینڈ نے ہی آپ کو یہ ریکویسٹ یا میسیج کیا. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور PTA نے اس کے اوپر اویئرنیس کیمپینس بھی کی ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس کو واٹس ایپ کو رپورٹ کریں کہ آپ کا اس طرح سے ہیک ہو گیا. فار دی آڈینس, کارانداز آلریڈی اسٹیٹ بینک اور PTA کے اشتراک سے مل کے ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی ہوئی ہے, میٹا کو بھی انوالو کیا ہے, باقی سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ بھی ہم جا رہے ہیں. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہمارے پاس دو طرح کے ایونیوز ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ فراڈ اٹیمپٹ ہو رہا ہے, سو میرا ایز اے سٹیزن آئی ہیو ٹو ایوائڈ گیٹنگ اسٹک ان ٹو دیٹ فراڈ. ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف اویئرنیس سے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک فراڈ ہوا نہیں, اسکیم ہوا نہیں کوئی چیز, تو میں صرف اپنے آپ کو محتاط رکھ سکتا ہوں کہ میں اس اسٹیج تک نہ پہنچوں, اور وہ اویئرنیس ہی مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹفارمس پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. بٹ لیٹ سے فراڈ ہو گیا, میرے ساتھ ہو چکا ہے, آئی ایم شیور آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہو. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں. سو لیٹ سے فراڈ ہو گیا, اب آپ کی کوآرڈینیشن کیسے ہوتی ہے آپ کے ریگولیٹری سے, جو کہ ٹیلی کام آپریٹرز ہیں, PTCL ہے یا اور بھی اس طرح کی اینٹیز, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, آپ ان سے کیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ جی بڑا ہمارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے بٹوین ریگولیٹر اینڈ آل آپریٹرز. وی کال اٹ کنزیومر مینجمنٹ سسٹم, کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم. اور اس میں جب بھی کوئی کسٹمر جو جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے وہ کمپلینٹ لانچ کرتا ہے, تو وہ انسٹنٹلی رسپیکٹیو آپریٹر کو جاتی ہے, اور اس کے اندر ہمارے SOPs بنے ہوئے ہیں, جس کے اندر ہم نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں کہ کتنے, جس طرح 24 آپ نے اس نمبر کو بلاک کرنا ہے. اگر وہ اور اس جس CNIC کے اگینسٹ وہ نمبر ہے فراڈسٹر ہے, تو اس CNIC کے اگینسٹ باقی سمس جو ایشو ہوئی ہیں اس پہ بھی ایک وارننگ میسج آتا ہے. اب اگر وہ فراڈسٹر اسی CNIC کے اگینسٹ دوبارہ کوئی اگر ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے, تو وہ بھی اس کے جو باقی نمبرز ہیں اسی CNIC پہ وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں, اور وہ CNIC بلاک ہو جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے موبائل نیٹ ورکس پہ کہیں پہ بھی وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گا. لیکن اس میں جیسے ہم نے مارننگ میں بات کی کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف آور جاب, because we are not a law enforcement agency, so we cannot probe this case beyond this point.
تو وہاں پہ میرے خیال میں بڑی ہمیں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کہ اگر ایک فراڈ ہوا ہے تو وہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ اس کا سلوشن جب تک نہ نکلے تو وہ ہم اس کو پرسو کریں. اور اس کے اندر میرے خیال میں وی ہیو بین ورکنگ ود اسٹیٹ بینک ایز ویل اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, لیکن وہاں پہ ایک گیپ ہے جو کہ ایک سینٹرلائزڈ قسم کے مانیٹرنگ سسٹم اور ڈیڈیکیٹڈ فورس کے ساتھ ہو وچ ہیو دا مینڈیٹ ٹو ٹریک ڈاؤن ایوری فراڈ, اور اس کے اندر جو انوالو لوگ ہیں اس کی پروسیکیوشن بھی ہو اور ان کو سزا بھی ہو. میرے لیے جی ایک آنر ہے, آئی ایم سٹنگ ود دا 2 موسٹ ریلیونٹ اینڈ کمپیٹنٹ پیپل اس فیلڈ کے اندر. ان دی اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ڈسکس اباؤٹ کہ ہمیں نیکسٹ اسٹیپس کرنے کیا چاہیے, آئیڈیل اسٹیٹ میں ہونا کیا چاہیے. فراڈس پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ پاکستان میں زیادہ ہو رہے ہیں. ہاؤ ایور اس کو اکثر پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے, میں ایک رپورٹ کہیں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فراڈس ہو رہے ہیں, یا پاکستان میں جو ہے اندھیر نگری ہے بالکل ڈیجیٹل فراڈس پہ, اور ایز ایف باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن انٹرسٹنگلی میں بھی کچھ عرصہ پہلے آئی واز ان دا یو ایس, وہاں پہ میری جب ڈسکشن ہوئی لوگوں سے تو پتہ لگا کہ وہاں پہ اسکیمز بہت زیادہ ہیں. فیس بک مارکیٹ پلیس ہے اور جگہیں ہیں جہاں پہ اپیرنٹلی پلیٹفارمز آر اویلیبل فار دا کنوینئنس آف پیپل, لیکن اس پہ ملٹیپل قسم کے فراڈز ہو رہے ہیں. سو آئی ایم سٹنگ ود دا ریگولیٹرز. آپ لوگوں سے میں ایک ویو لینا چاہتا ہوں, ہماری فراڈس کی ریشو کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کیا ہے, اور پلس اوور آل جو ڈیجیٹل پیمنٹس, میرا سوال تھوڑا لمبا ہے, اس کے اوپر فراڈس کا اس کا ٹوٹل حجم کا کتنے % فراڈز ہوتے ہیں. بیکاز ایک طرف ہم ڈیجیٹل نیشنز ایکٹ بھی ہم نے کیبنٹ میں اپروول کے لیے چلا گیا ہے, اسمبلی میں وہ بل پاس ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. وی وانٹ ٹو بیکم اے ڈیجیٹل نیشن. ہم کیش لیس سوسائٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. obviously there are reports globally which tell us کہ by converting from cash based society to cashless society there's a certain percentage increase in the overall GDP. وہ ہمارا اس میں ٹاپک نہیں ہے, اس کی ہم ڈیٹیلس میں بھی نہیں ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوگی کہ ہاؤ ڈز اٹ انکریز دا اوور آل GDP. لیکن اس میں تھوڑا سا نمبرس کے اس میں تھوڑا سا سینس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تھینک یو فیصل فار آسکنگ دس. اصل میں دیکھیں پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں اس سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایون ون فراڈ از ویری امپورٹنٹ فار اس فار دا ریگولیٹر. اگر کسی ایک کسٹمر کا بھی فراڈ میں اس اسکیم میں فائنینشیل لاس ہوتا ہے تو اٹ شوڈ بی کنسرن فار آل آف اس, کیونکہ ٹرسٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, لوگوں کے پہ اٹیک ہوتا ہے. اور آپ نے جو ڈیجیٹل نیشن کی بات کی, ہم اوور آل کیش لیس کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل پیمنٹس کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہماری ساری ایفرٹس آپ کے ساتھ مل کے آپ کو پتہ ہے ہم اس ڈومین میں کتنا کام کر رہے ہیں. ہم راست کو پروموشن کی بات کر رہے ہیں. تو انلیس انٹل آپ ٹرسٹ کو انشور نہیں کرتے, آپ اس میں ٹرسٹ نہیں بڑھاتے, آپ اڈاپشن نہیں بڑھا سکتے. تو ابھی اگر میں بات کروں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل 96 ملین کسٹمرس ہمارا جو ہے بینک اکاؤنٹس وہ اپنے موبائل ایپ کے تھرو موبائل ایپ یوز کرتے ہیں. 96 ملین کا مطلب ہے 9 کروڑ 60 لاکھ, تقریباً 9.5 کروڑ لوگ, جس میں برانچ لیس کے لوگ شامل ہیں, جس میں عام بینکس کے لوگ شامل ہیں, جس میں EMIs کے لوگ شامل ہیں. یہ سارے کسٹمرز مل کے ٹوٹل 96 ملین یعنی 9 کروڑ 60 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں موبائل ایپس یوز کرتے ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر, لیکن اس کو ہم نے بڑھانا ہے. اگر ہم اوور آل ڈیجیٹل ریٹیل پیمنٹس کی بات کریں تو 77% آپ کی ٹوٹل ڈیجیٹل ریٹیل پیمنٹس کا موبائل کے تھرو ہوتا ہے. 77% وچ از اراؤنڈ 1.3 بلین ٹرانزیکشنس ان اے کوارٹر اماؤنٹنگ ٹو 19 ٹریلین روپیز ان اے کوارٹر. ایک کوارٹر کی بات کروں, اتنا اماؤنٹ ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے تھرو موبائل ایپس. تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہر 3 مہینے میں موبائل ایپس کے تھرو انیشیٹ ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی, اٹس اے گڈ نمبر, بٹ بہت بڑا نمبر ہے. اور اس کو اچھا اس میں اب ہم نے دیکھا ہے ٹرینڈ جو ہے مور اینڈ مور جین زی اور باقی جو نئے بچے ہیں وہ سارے بینک برانچز نہیں جانا چاہتے. تو ہم تو تھوڑے پرانے لوگ ہیں, تو میں 2010 سے بینکنگ کر رہا ہوں. جب میں نے جاب مارکیٹ میں آیا تو میں آئی ریئرلی گو ٹو مائی بینک برانچ. لیکن جو نئے بچے ہیں ان کے لیے تو اکاؤنٹ اوپننگ بھی ہم نے ڈیجیٹل کر دی. اب وہ آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بینک برانچ میں جانے کی آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اینڈ آل آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو یہ سب
لوگ جو ہیں یہ کنوینئنس چاہتے ہیں, یہ ایپ کے تھرو ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, یہ گھر بیٹھے ٹرانزیکشن بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹنٹلی, فری اینڈ فوری اور آسان جو راست کے تھرو پیمنٹس ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں کریں گے؟ یہ اس لیے کریں گے کہ ان کو ٹرسٹ دلانا ہوگا ہم نے کہ یہ سب سیف ہے, یہ سیکیور ہے, اس میں آپ کو خطرہ نہیں ہے. تو اگر ایک کسٹمر بھی ہرٹ ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس وہ اپنے فیملی میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نئے لوگوں کو اس ڈیجیٹل کی طرف لانے میں ایک چیلنج کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹرسٹ بنایا جائے. ٹرسٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیف اینڈ سیکیور کریں, بینکس کے ساتھ مل کے, ڈاکٹر شہباز ہیں پی ٹی اے سے, آپ کے ساتھ مل کے, باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے. ایک سوال. دوسرا یہ کہ یہ پاکستان از ناٹ یونیک ٹو دس فراڈ. جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی ہم جب بات کر رہے ہیں, اسپیشلی راست کی اگر بات کریں, تو اٹس اے آٹو بان, اٹس اے فری وے, موٹر وے ٹائپ کی چیز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم عام زبان میں اپنے آفس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تالے نہیں لگانے, ہم نے کیمرے لگانے ہیں, نظر رکھنی ہے, راستے بند نہیں کرنے, انیبل کرنا ہے. تو اس کے لیے جب آپ نے ہائی وے ایک فری وے دے دیا ہے جہاں پہ بہت اسپیڈ سے اور آسانی سے اور انسٹنٹلی پیمنٹس ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ آپ نے ٹریفک سگنلز لگانے ہیں, لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ سیف ہے. اب آپ نے یہاں پہ آ کے ٹرانزیکشنز کرنی ہے, بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ جو عام زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو ڈیجیٹل. جہاں تک آپ ریشیوز کی بات کر رہے تھے, تو وی آر ناٹ یونیک ٹو اینی ادر جورسڈکشن. ہم کوئی ایسی اسٹڈی تو اسٹیبلش نہیں ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پہ یہ دیکھا جا سکے کہ دنیا میں کیسا فراڈ ہو رہا ہے, پاکستان میں کتنا فراڈ ہو رہا ہے, ریشیو کیا ہے. لیکن وی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ اے نمبر, اور ہم وی آر ویری مچ لیس ٹو واٹ دا نمبر آف فراڈ از ان یو ایس اینڈ یورپ. وہاں پہ فراڈ کا نمبر بہت زیادہ ہائی ہے. اس کی وجہ پروبیبلی یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ڈیجیٹل بہت زیادہ ہے, لیکن اسٹل ہمارا ڈیجیٹل ہو رہا ہے ٹوٹل پیمنٹس کا, اس کا فراڈ کا نمبر بہت کم ہے. وی آر کمپیریبل ٹو لیٹس سے آور نیبرنگ کنٹریز. لیکن میں جیسے کہا کہ ایون ون فراڈ از ویری امپورٹنٹ فار اس, فار دا ریگولیٹرز, فار دا کسٹمرز ٹرسٹ. تو وہ ہمیں انشور کرنا ہے. میں آپ کو کوئی نمبر ابھی نہ دے سکوں, لیکن یہ ایز اے ریگولیٹر میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایون اف اٹس ون فراڈ, اٹس ایکولی امپورٹنٹ فار اس. ایک لیکن مس پرسیپشن کو ایڈریس کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں. پچھلے دنوں ہم ایک ورک شاپ میں تھے جہاں ہمیں بتایا گیا, کوئی کنسلٹنٹ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے فراڈ کے حوالے سے. جی, یہ میں نے بھی سنا ہے. جو ہمارے لیے حیرانگی کی بات تھی, کیونکہ ہماری نظر میں ایسا نہیں تھا. تو ہم نے اس کو چیلنج کیا, تو ہمیں پتہ لگا کہ نہیں, وہ اوور آل جس میں تمام قسم کا فراڈ ہے, جس میں دو لوگوں کا آپس میں فراڈ ہے, جس میں پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں, جس میں انشورنس اسکیمز ہیں, سب ملا ملو کے وہ شاید انہوں نے کوئی ایسا نمبر نکالا. لیکن ہمارے خیال میں پاکستان از اسٹل ویری سیف ان ٹرمز آف ڈیجیٹل پیمنٹس, اور ڈیجیٹل پیمنٹس میں فراڈ کا ریشو بہت کم ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز آپ نے بات کی تھی ٹرسٹ کی, شاید آپ نے بات کی. ٹرسٹ کی بات کی. سو میں نے وہ ٹرسٹ کے اوپر پوچھا تھا, وہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا. سو ایک چیز تو آپ نے بڑی اچھی کلیریفائی کر دی. ہم اپنے اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کمپیئر کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فراڈز ہو رہے ہوں. آپ نے جو حجم بتایا ہے تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ان اے کوارٹر, دیٹس اے لاٹ. اسپیشلی ہم لوگ ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے. ڈیجیٹائزیشن ایکچولی پیمنٹس جو ہیں وہ کووڈ کے بعد یہاں پہ آنا شروع ہوئی ہیں. ایک چیز میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اور اپنے سامعین کے لیے ذرا ایکسپلین کروں. ان لائک موسٹ آف دی ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ, پاکستان میں جو ریگولیٹرز ہیں نا, they are very strong when it comes to the security of the public at large. بینکس ہمارے ریگولیٹڈ ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہمارے ریگولیٹڈ ہیں, اور اکثر میں یہ کویسچن میں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا. سو اکثر بہت ساری ایسی اینٹیز جو انلیگل ہیں, ان کی ایکچولی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. فائنینشیل ایپس ہیں بہت ساری ایسی, وہ آ جاتی ہیں, اور ان کے ایڈز جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. پیپل گیٹ کنفیوزڈ, اور اس میں اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, اینڈ دین دے لوز دیئر ہارڈ ارنڈ منی. سو اس کے لیے بھی آلدو وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی اینٹیز, اور ان کا میرا خیال ہے کوئی لیگل ایگزسٹنس بھی نہیں ہے اس ملک میں. لیکن لوگوں کو کیسے پتہ لگے کہ یہ تو انلیگل ہے؟ یہ کوئی ایسا میکینزم ہے جہاں وہ ویریفائی کر سکیں کہ یہ جو فائنینشیل ایپ آئی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی اور جو ہے, ہاؤ ڈو دے نو کہ یہ میں جس سے بات کر رہا ہوں ایکچولی ایک اینٹی ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا فیک ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
سر اس کے اندر میرے خیال میں جو SCCP اور اسٹیٹ بینک ہے دے آر دا کسٹوڈین آف دی لیگل فائنینشیل ایپس, اور اس کے اندر ہم نے ایک ای پورٹل بھی بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے سارے گورنمنٹ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کو ایکسیس دی ہوئی ہے. اینڈ اف دے رپورٹ اینی fraudulent ایپ اور ویب سائٹ, تو وی ہیو ویری کوئک ایکسیس ٹو دیٹ ای پورٹل فرام دیز آرگنائزیشنس, اور وہ بڑا پرومپٹلی اس کو ہم بلاک کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو کہ کون سی ایپ فائنینشیل ایپ لیگل ہے کون سی نہیں ہے, وہ اگر ریحان صاحب اس کو تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ میکانزم کوئی لائسنس ہوتا ہے ان کا, آپ لوگوں کی ویب سائٹ پہ کچھ مینشن ہوتی ہے. ہاں تو اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا SCCP کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ڈیجیٹل لینڈنگ ایپس, بہت ساری انآتھورائز ڈیجیٹل لینڈنگ ایپس آنا شروع ہوئی, تو ہم نے SCCP کے ساتھ مل کے کام کیا. ایک دو بلکہ سوسائڈس بھی ہو گئی تھی اس کے بعد. یہ اور بہت ساری ہزاروں ایسی ایپس تھیں کہ جو لوگوں کو سستے فری اور آسان لون دے رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی ایپ جو آپ کو سستا فری آسان لون دینا چاہ رہی ہے, آپ اس کے ٹریپ سے بچیں. آپ کے پاس ویریفائی کرنے کا ہم نے SCCP کے ساتھ مل کے ایک میکینزم بنایا, اور ہم نے ان ایسی انلیگل ایپس کا جن کو SCCP نے آتھورائز نہیں کیا ہوا ان کو بینکنگ اور پیمنٹس تک ایکسیس کو بلاک کر دیا. ہم نے بینکس کو کہا کہ ایسی کوئی بھی ایپ ڈیجیٹل لینڈنگ ایپ جس کو SCCP ریگولیٹ نہیں کرتا, لائسنس نہیں کرتا, اس کو آپ نے ڈیجیٹل پیمنٹس تک رسائی نہیں دینی. ایک چیز. دوسرا, ہم نے SCCP کے ساتھ مل کے ایک میکینزم بنایا کہ ایسی تمام ایپس کا جو کہ لائسنسڈ ہیں ان کی لسٹ SCCP کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, جن سے آپ نے ڈیجیٹل لونز اگر آپ نے لینے ہیں تو ان سے لے سکتے ہیں. جہاں تک فائنینشیل ایپس کی بات کریں جن کو اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے, تو ہماری تمام بینکس کو انسٹرکشنز ہیں. ہمارا ایک ایپ سیکیورٹی فریم ورک ہے جس میں ہم نے بینکس کو یہ انسٹرکشن دیے ہوئے ہیں کہ آپ کی ایپ جو ہے وہ لائسنسڈ ہوگی, وہ آپ صرف آتھورائز پلے اسٹورس پر یا ایپ اسٹور پر اویلیبل ہوگی, ویب سائٹس پہ ہوسٹ نہیں ہوگی, اور کہیں اور کسی اور جگہ سے کوئی ڈائریکٹلی یوزر اس کو انسٹال نہیں کر سکتے. وہ صرف ایپ اسٹور سے ویریفائڈ ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ نے مجھے چیز بتائی, اور اس میں اویئرنیس کے اندر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز نکل کے سامنے آئی ہے, وی آلویز ہیو ٹو کیپ اے چیک. اف سم تھنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اٹ ہیز ٹو بی اے fraudulent ایبسولوٹ تھنگ. رائٹ, دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. کوئی آپ کو فری میں کوئی چیز نہیں دیتا, کوئی آپ کی فری میں گاڑی نہیں نکلتی میسج کے اوپر. اگر کوئی نکل رہی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ آپ خود کر لیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کمرشل وہی آپ دونوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے ڈیولپ کی ہے, جس کے اندر ایک کال آتی ہے ان صاحب کو کہ جی آپ کا پتہ نہیں 50 لاکھ یا 80 لاکھ کا انعام نکل آئے, اور اس کے لیے آپ کو صرف 20,000 جمع کرانی ہے. سو آگے سے جن کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے گیم شو کو میرے 20,000 کی ضرورت کیوں پڑ گئی. سو ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, ذہن نشین کر لیں, اس سے ہم نے بچنا ہے. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ. سوری فیصل, آپ کی بات کو میں جسٹ ایڈ کر دوں, اس میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی میں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے شروع میں بات کی ایٹ دا رسک آف ریپیٹیشن, لیکن میں دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے, آپ کے ناظرین کے لیے, کہ یہ جو جذبات ہیں لالچ کے, خوف کے اور ہمدردی کے, یہ اتنے اسٹرانگ جذبات ہیں, اور ساتھ میں ایک سینس آف ارجنسی. تو وہ یہ چاروں چیزوں کو مکس کر کے جب فراڈسٹر آپ کو اپروچ کرتا ہے تو اٹس ویری لٹل چانس کہ آپ رجسٹ کر سکیں, لیکن آپ نے رجسٹ کرنا ہے. میں اسٹیٹ بینک میں ہوتے ہوئے اور اس ایریا میں کام کرتے ہوئے مجھے 10 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن میرا اپنا کزن جس کو میں اس فراڈ سے نہیں بچا سکا, اس کو جیتو پاکستان نے اپروچ کیا. ایک اسپوف نمبر سے آپ کو کال آتی ہے, وہ نمبر آپ کو لگتا ہے کہ کسی آتھورائز یونیورسل ایکسیس نمبر سے, عموماً ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ 111 XYZ نمبر سے کال آ رہی ہے تو لازمی وہ ایک اچھی کال ہوگی, تو کوئی ٹرسٹڈ کالر پارٹی ہوگی. میرے کزن کو کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جیتو پاکستان میں نام نکلا ہے, 1 کروڑ کار نکلی ہے اور 10 تولے سونا نکلا ہے اور عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے, وہ کراچی میں موجود ہے. آپ نے 10,000 روپے ایزی پیسہ کرنے ہیں تاکہ ہم اس کی ٹیکس پیمنٹ وغیرہ کر سکیں, اور آپ کو ہم انعام میں آپ کے گاؤں میں بھیج دیں گے. وہ ہم حیدرآباد ہمارا گاؤں ہے ہمارا. اچھا, اس نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اس کو کلیئرلی بتایا کہ یہ فراڈ ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. لیکن اس نے اپنے اور مزید دوستوں سے بات کی اور اس کو لگا کہ شاید میں اس کا انعام روکنا چاہ رہا ہوں, تو اس نے وہ 10,000 دیے. اوور دا نیکسٹ 6 months اس نے 10-20 ہزار کی 1,25,000 روپے ان اکاؤنٹس میں بھیجے انعام کے انتظار میں, اور انعام تو اس کو نہیں ملا. جب 1,25,000 کے بعد اب وہ کال کرتا تھا, وہ کال نہیں اٹھاتے اور نمبر بند ہے. پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ اب آپ میرا پیسے واپس دلوا دیں یا اس طرح سے کر دیں. تو جیسے فیصل کہہ رہے تھے, آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کالز میں پیسے نہیں بھیجنے. آپ کا انعام خواہ مخواہ نہیں نکلایا, آپ نے کسی عمرہ کی
قراندازی میں نام نہیں شامل کروایا تھا, نہ آپ نے جیتو پاکستان کا ٹکٹ لیا تھا, تو آپ کو کبھی جیتو پاکستان یا عمرہ کی طرف سے اس طرح کی کالز آ رہی ہیں تو پلیز اوائڈ کریں. بلکہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ انڈیویجول کے علاوہ ہماری ایک کمیونٹی کے طور پہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ کو ایک لنک آ جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی آج جو ہے ایئر بلو جو ہے وہ ایک فری ٹکٹ دے رہی ہے, اور وہ نا اپنی اینول اس کے اوپر سیلیبریشن کے اوپر بڑا جینون سا لگتا ہے, اور ہم اپنے گروپ میں بغیر بھی کر لیتے ہیں, سمجھے ہوئے شیئر کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی بھی سمجھیں کہ بفور فارورڈنگ اینی لنک اور میسیج وی شوڈ ویریفائی اٹ, سو دیٹ کہ آپ اپنی تسلی کر لیں پھر اس کے بعد کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ لنک اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی جینون ویب سائٹ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کی بیسک انفارمیشن وہ لے لی جاتی ہے, فراڈسٹر کے پاس وہ آ جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی اسکیم میں وہ انوالو کر لیتے ہیں. بالکل. سو یہ تو ہماری ساری ڈسکشن ہو گئی اویئرنیس کے اوپر. اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اس میں اویئرنیس کے لحاظ سے تھوڑا سا ایڈ کر دوں, کیونکہ ایک پی ٹی اے کے لحاظ سے بھی کہ وی ہیڈ ایکسٹینسو اویئرنیس ود میٹا ایز ویل اور ٹک ٹاک سے بھی, اور اس کے اندر ہماری تقریباً 40 ملین پلس جو کسٹمرز ہیں یا یوزرز ہیں اس تک ریچ رپورٹ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں اس پہ ہم ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور اویئرنیس کیمپینز ہیں, اور جتنی بھی ایوالونگ ہمارے فراڈ کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اویئرنیس کرتے ہیں. اور آئی تھنک اویئرنیس ان کامن یوزرز از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو فرادز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ انڈیویجولس کی ایک ایکٹیویٹی سے رپورٹ ہو رہے ہیں. سسٹم کے اندر کوئی فراڈ جو ہے وہ بہت میرے خیال میں محدود ہو گیا ہے. آپ نے جس طرح بتایا آپ نے وہ کارڈز کے اوپر بھی کنٹرول لگایا, اسی طرح پی ٹی اے بھی بہت اسٹرنجنٹ سائبر سیکیورٹی کنٹرولز اپنے سسٹمز پہ انشور کرتا ہے. ریگولر آڈٹس ہوتے ہیں, اور جتنی بھی الرٹس ہیں وہ اکراس دا بورڈ شیئر ہوتی ہیں. تو سسٹمز کے لیول پہ فراڈ نہیں ہے. انڈیویجولس کو جس طرح آپ نے کہا انٹائز کر کے ان کو جو ایک سوشل انجینئرنگ کر کے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان سے ایکشن کروایا جاتا ہے. تو اس کے لیے دا مور یو سی دس تھرو واٹس ایپ, تھرو ٹک ٹاک, اور تھرو ریڈیو اور ٹی وی, وین ایور یو سی تھنگز ریپیٹڈلی دیٹ از بلٹ ان یور مائنڈ, اور آپ کو ہوتا ہے کہ یار جو بھی کوئی ایکٹیویٹی سسپیشیس ہے دیٹ از فراڈلینٹ. تو میرے خیال میں یہ اویئرنیس کا کر انداز نے بھی بہت اچھا ایک کولیبریشن کے ساتھ پی ٹی اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا ہوا. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار دا کامن پرسن. رائٹ. اب یہ چیز ہمیں وہ جو ہماری 5 لائن ہے اس کے اوپر لے آئی, ہوا شک فوراً کاٹ. سو آپ کو شک ہو گیا اینڈ یو ہیو ٹو اسٹاپ رائٹ دین اینڈ دیئر. مگر لیٹس سے سیکنڈ پارٹ آف دا ڈسکشن, مجھے شک نہیں ہوا. آئی تھاٹ دیٹ دس از ایکچولی ٹرو. میری واقعی گاڑی نکل آئی ہے, کیونکہ میرے کسی جاننے والے کی گاڑی نکلی تھی اور اس کو واقعی مل بھی گئی تھی. وہ نیلام گھر میں گیا تھا, جہاں بھی گیا تھا, میرے ذہن میں وہ چیز آ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب کیا, فراڈ تو ہو گیا, جی پیسے تو بھیج دیے میں نے, اب کیا؟ سو اگین ویری انٹرسٹنگ فیصل, تھینک یو فار ریزنگ دس. اب اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور آپ نے کسی بھی قسم کا فراڈ ہو, چاہے آپ کا کارڈ کا فراڈ ہو جو میں نے شروع میں ذکر کیا, یا آپ کے اکاؤنٹ سے آپ نے خود کسی کو پیسے بھیج دیے ہیں کسی لالچ, خوف یا ہمدردی کے جذبات میں آ کر, یا آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے جانے بغیر آپ نے وہ ٹرانزیکشن نہیں کسی اور نے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میرے اکاؤنٹ سے پیسے گئے تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں. مجھے ان پیسوں کو روکنا ہے. تو میں کیا کروں گا, میں فوراً جیسے ہی میرے علم میں یہ آیا کہ میرے اکاؤنٹ سے اس طرح کی ٹرانزیکشن ہوئی تو مجھے اپنے بینک کو رپورٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کرنا, باقی کام بعد میں کیجیے گا, سوشل میڈیا پہ اس کو بعد میں ڈالیے گا, فیس بک پہ بعد میں ڈالیے گا, لیکن آپ نے پہلے اپنے بینک کو رپورٹ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بینک, ہم نے بینکس کو پابند کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی بینک کا کسٹمر اپنے بینک کو فراڈ رپورٹ کرتا ہے تو اس نے 1 2 3 4 5 اسٹیپس امیڈیٹلی لینے تاکہ آپ کے پیسے کو سسٹم سے نکلنے سے روک سکے. اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے پیسے جو ہیں سسٹم سے نکل جائیں, اور اس کے بعد عموماً کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے واپس مل سکیں. لیکن اگر آپ نے امیڈیٹلی رپورٹ کیا ہے تو دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ آپ کا بینک جو ہے وہ کوشش کر کے ان پیسوں کو سسٹم سے نکلنے سے روک سکے. ایک چیز.
دوسرا, اگر آپ بینک کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے پاس بینکنگ مہتسب کا چینل موجود ہے. آپ بینکنگ مہتسب کو رپورٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ بینکنگ مہتسب آپ کی اور بینک کی دونوں کی دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیتا ہے. اسٹیٹ بینک نے خود ایک سنوائی کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہوئی ہے, جس میں آپ کسٹمرز جو ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ بینک سے مطمئن نہیں ہیں, وہ بینک کے خلاف کمپلینٹس کر سکتے ہیں, فراڈ رپورٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی اپنی ایک ہیلپ لائن ہے کنزیومر پروٹیکشن کی, اس میں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی ایک کنزیومر پروٹیکشن کی ای میل ایڈریس ہے جس میں آپ اس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ کر سکتے ہیں. دیر آر مینی چینلس. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بینک کو رپورٹ کرنا ہے, تاکہ آپ کا بینک آپ کے پیسے کو آگے بڑھنے سے روک سکے اور آپ کی مدد کر سکے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فراڈ ہو گیا, اس سے پہلے کہ میں جا کے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کروں, ٹک ٹاک پہ اس کے اگینسٹ کچھ کروں, سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کروں, سب سے پہلے آپ نے اپنے بینک کو انفارم کرنا ہے. پہلی چیز, اسٹیپ 1, یو ہیو ٹو کال یور بینکس کال سینٹر. یو ہیو ٹو ٹیل دیم یہ فراڈ ہوا ہے اور پلیز میرے پیسے روکیں, میں کسی بھی وجہ کی پہ میں نے وہ پیمنٹ کر دی ہے. ایک چیز. مگر عموماً جب فراڈ ہوتا ہے تو بدنام پی ٹی اے اور اسٹیٹ بینک ہی ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. آپ لوگ آج کل خاصے سرگرم ہیں اس چیز میں. نہیں, سوری, لیٹ می ریفریز اٹ. آپ کا نام کافی آج کل لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے فون کا نہیں ہوا, اور اس پہ بھی بہت سارے اسکیمز ہوئے ہیں, چیزیں ہوئی ہیں. سو تھوڑا سا مجھے یہ بھی سمجھائیں, یہ آپ لوگ کیوں بدنام ہیں اس میں, کیا؟ دیکھیں جی, اس میں جو آپ کے ناظرین کو یہ کلیئرٹی دینا ضروری ہے کہ کسٹم ڈیوٹی پی ٹی اے کی نہیں ہوتی اور پی ٹی اے کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. جو بھی ہینڈ سیٹ پہ ڈیوٹی ہے وہ کسٹم اور ایف پی آر کی ہوتی ہے. پی ٹی اے ہیز انیبلڈ اینڈ ڈیجیٹائز دس کلیکشن سسٹم along with اسٹیٹ بینک. تو یہ آپ کی ایک فیسیلیٹیشن کے لیے ہے کہ آپ کسی بینک میں جائیں, وہاں واچر بھریں اور اس کے بعد پھر کچھ کریں, یا کسٹم کے کسی اس پہ جائیں تو آپ کو گھر بیٹھے ڈیجیٹلی آپ سارا انیبل کر لیتے ہیں. سو ریحان نے ابھی ہمیں بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ واٹ ایکچولی ہیپنز ان کیس آف فراڈ, ہاؤ ڈو نارمل پیپل رسپونڈ ٹو اٹ. یہی کویسچن میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایک آدمی ہے, اس کو ایک کال آئی ہے کہ آپ کے, جس طرح میری کزن والا ایشو جو تھا کہ آپ کے بھانجے کو پکڑ لیا ہے, پولیس نے پکڑا ہوا ہے, یہ اب وہ بینک کے پاس تو نہیں جائے گا نا, ابھی تو اس کو کچھ نہیں پتا. سو وہ کہاں رپورٹ کرے, کیا کرے؟ جی, بہت اچھا کوشچن ہے, کیونکہ کسٹمر کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹنٹ اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے کس کیس میں. تو اگر تو بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو اس کے پاس ابھی جو انفارمیشن ہے, ایک وہ رسپیکٹو موبائل نمبر ہے جس سے, یا کوئی اور نمبر ہے جس سے وہ کال آئی ہے, تو وہ فوری طور پہ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن پہ کال کرے. پی ٹی اے کا سیمس پورٹل ہے آن لائن, اس پہ کر سکتا ہے اور وہ اس کو انسٹنٹلی بلاک کروا لے. اگر اس کو واٹس ایپ کے ذریعے ہوا ہے تو فرسٹ وہ واٹس ایپ پہ اس کو رپورٹ کرے, اور ساتھ میں اس واٹس ایپ نمبر کو ہمارے جو رسپیکٹو کمپلینٹ ہینڈلنگ میکنزم ہے اس میں بھی رپورٹ کر دے. اور اگر وہ اس نے ٹرانزیکشن کر دی ہے تو فرسٹ رسپانس اس کا جو کمپلینٹ ہے وہ بینک کو ہو, رسپیکٹو بینک میں, اور ساتھ میں وہ پی ٹی اے کے اور آپریٹر کے اس پہ بھی کر سکتا ہے. اوکے, تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. آپ لوگوں کو بھی اب تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ان کیس اگر کوئی اٹیمپٹ ہو رہی ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس سے بڑی چیز یہ فراڈ ہو جائے دین ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ. آپ کس کو رپورٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ کیونکہ حالانکہ میں فائنینشیل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, لیکن میں بھی اس میں کنفیوز ہوتا ہوں. اور جنرلی آئی ایم شیور عموماً لوگ, ایک جو ریڑی والا جو ہے جو کچھ بیچ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا اویئرنیس ہم نے کریٹ کرنی ہے, جو ہم کیمپینز کے تھرو کریں گے. یہ بھی چیز آپ نے بتا دی. ناؤ گوئنگ فارورڈ, آپ دونوں سے میرا کویسچن ہے, یہ تو ہو گیا نارمل لوگوں کی حد تک, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب میں ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں فیوچر کے لیے آپ لوگ کیا سٹیپس لے رہے ہیں کہ اس کو ایٹ دا سورس آپ اس کو ہولڈ کریں, بلاک کریں اس سارے فراڈس کو.
مے بی یوز آف اے آئی. دنیا اے آئی کی طرف موو کر رہی ہے اینڈ وی ہیو ہرڈ کہ دے ول ٹیک اوور دا ہیومن ریس ویری سون. بٹ کیا اس معاملے میں کچھ آپ لوگوں نے پلان کیا ہے؟ سو فیصل تھینک یو اگین فار ریزنگ دس کہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں فراڈ کو روکنے کے لیے. تو ہم نے اسٹیٹ بینک پچھلے چند سالوں سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہے اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی جا رہی ہے باقی ڈیولپڈ سینٹرل بینکس کو دیکھ کر, باقی جورسڈکشن میں دیکھ کر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, اس طرح کے ماڈلس کو یوز کرتے ہوئے آپ فراڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں, فراڈ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈلس اویلیبل ہیں, آپ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, جن میں آپ ماڈلس کو ٹرین کر سکتے ہیں بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا اور پیٹرنس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک کائنڈ آف سپروائزڈ لرننگ اور انسپروائزڈ لرننگ, جس میں لارج لینگویج ماڈلس بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیورل نیٹورکس یوز کر سکتے ہیں. تو وی آر فالوئنگ دس ڈیولپمنٹس, اور ہمارے پلانز میں ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور مشین لرننگ کو یوز کرتے ہوئے کسٹمر پروٹیکشن کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں. فراڈ کو ہونے سے پہلے آپ نے مائنورٹی رپورٹ دیکھی ہوگی جس میں کرائم کو ہونے سے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کرائم ہونے والا, تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ڈیفینیٹلی ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں ہمیں فراڈ کو پریڈکٹ کرنے میں, تاکہ اس طرح کی ٹرانزیکشنس کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے. اور دیر از اے لاٹ آف ورک گوئنگ آن ان دس اسپیس, اور ان شاء اللہ اگلے چند سالوں میں ہم دیکھیں گے, اگلے چند مہینوں میں بھی, کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز بینکس میں اور اسٹیٹ بینک کے لیول پہ بھی یوز ہوں گی جو فراڈ کو پریڈکٹ کر سکیں اور کسٹمر پروٹیکشن کو مزید بڑھاوا دے سکیں. ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب. جی فیصل صاحب, میں اس میں میرے خیال میں اسٹارٹ کروں گا. میں اس سے پہلے تھوڑا سا اور, جی آپ لوگوں نے اینڈ دیٹس ایکچولی بریلینٹ, آپ لوگوں نے اویلیبل ڈیٹا کی بیس کے اوپر آلریڈی کچھ اسٹیپس لیے ہیں. فار انسٹنس ایشو, اب ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی اس پہ, جو بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز ہیں ان کی اکاؤنٹس ایشوئنگ, تو وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ میں یہ چاہتا ہوں سامعین کو پتہ لگے کہ ریگولیٹرس کس لیول پہ جا کے چیزیں سوچ رہے ہیں. دس از کائنڈ آف این اے آئی تھنگ. اس سے پہلے جو ڈیٹا ہے, ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہاؤ ڈو یو پلان تھنگس. تھینک یو ویری مچ, ویری امپورٹنٹ کوشچن جی. اینڈ ٹو گیو آؤٹ لک آف ریگولیٹرز ہارڈ ورک ٹو دی آڈینس, کہ بیکاز آئی سی یو ورکنگ, میں صبح شام آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آئی ایکچولی نو دی کائنڈ آف ایفرٹ دیٹ دا ریگولیٹرز آر putting in. Yes. It's just that the regulators don't market themselves. لیکن بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, نئی ڈیولپمنٹس ہیں, راست ٹوٹلی اسٹیٹ بینک کا ایک اٹس اے مارول بائی دیم. ٹھیک ہے, دنیا میں گنتی کے ممالک ہیں جہاں پہ ان ٹرو سینس انسٹنٹ پیمنٹ ڈپلائڈ ہے. پی ٹی اے از ورکنگ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. اب ہمارا 5G بھی ان قریب آپ نے نیوز دیکھ لی ہوں گی آنے والا ہے. سو پاکستان ول بی امنگس ون آف دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ. سو یہ ریگولیٹرس کام کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ دیٹ. بالکل, میں آپ کو تھینک یو آل فار دیٹ. اسی اینگل سے بتاؤں گا کہ جو ہمارا بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم ہے, دیٹ از ون آف دا ویری فیو ان دا ورلڈ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے کنٹریز میں تو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے آپ کی سم ایشوئنس کے لیے. اور دوسرا ہمارا جو ڈربس کا ہے, جس کے اندر ہم جو ہینڈ سیٹ کی بھی آئی ایم ای آئیز جو ہیں اس کو بڑا سیکیورلی مینیج کرتے ہیں. تو دس از آل فار دی سیکیورٹی اینڈ کانفیڈینس فار دی کسٹمرز آف ڈیجیٹل سروسز, کہ وہ ان کو کانفیڈینس ہو کہ جو ریگولیٹرز کے سسٹم ہیں اس کے اندر میکسیمم پاسبل سیف گارڈس رکھے گئے ہیں. تو اس میں ہم نے اوور دا ایئرس امپرووائز کیا ہے, جس طرح ہم نے ملٹی فنگر بایو میٹرک ویریفیکیشن کی ہے تاکہ وہ رینڈم فنگرز ہوں جو کہ ویریفائی ہوں, ایک ہی تھم سے نہ ہو. تو اس کو بھی کہ اللیگل سم ایشوئنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہم نے جو اس کا لائیو ڈیٹیکشن کا ہے کہ کوئی سلیکان کی تھم وغیرہ یوز نہ ہو جائے, تو لائیو ڈیٹیکشن کا بھی کیا ہے. اور اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اسپینڈ ہوئے ہیں, اور 85,000 پلس ڈیوائسیز جو ہیں وہ پچھلے سال ہی اس کی اپ گریڈ ہوئی ہیں. تو وی آر ڈوئنگ امپروومنٹس ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ کنسیڈرنگ دی ڈیٹا انالیٹکس کہ بھی کس قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہا ہے. اور اس کے اندر بالکل ایک میں اگزامپل دوں گا کہ بی آئی ایس پی کے جو بینیفیشریز تھے ان کے سی این آئی سیز کے اگینسٹ جو ہے نا ہم نے انالیٹکس دیکھی کہ وہ کافی فراڈ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے اب ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ وہ جو اس کا بی وی ایس ہوگا وہ
ریٹیلرس پہ نہیں ہو سکے گا، وہ صرف آتھرائز فرنچائزز اور جو آتھرائز آفسز ہیں آپریٹرز کے وہیں پہ ہوگا. تو اس سے ہوا کہ وہ ایک زیادہ سیکیورٹی ہم نے پرووائڈ کر دی. اسی طرح ہم نے انالیٹکس کی جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی ایک ہی ریٹیلر سے سرٹن شارٹ ٹائم میں ملٹیپل سمز ایشو ہو رہی ہیں تو دیٹ از آلسو ایک انڈیکیٹو آف فراڈولنٹ ایکٹیویٹی. تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہے ہم نے وہ مینی ڈیز پہ کر دیا جسٹ ٹو ہیو پریونٹیو میجرس. اور وہ اے آئی والی بات کہ یہی چیزیں جو ہیں یہ گوئنگ فارورڈ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی بیسڈ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو ڈیٹا ہے اور جو بیہیویئر ہے اس کو ہم ورک آؤٹ کر سکیں، اور ایک پریونٹیو میجر کے طور پہ کہ بھئی کوئی پیٹرنز ایسے ہیں جو فراڈولنٹ قسم کے ہیں تو وہ اے آئی ٹولس ہمیں اس کو ایک ارلی وارننگ کے تحت الرٹ کریں اور ہم اس کو فراڈ ہونے سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اس کا تدارک کر سکیں. ایکسلنٹ جی. دس از اے لاٹ دیٹ اسٹیٹ بینک پی ٹی اے آر ڈوئنگ, بٹ دس برنگس می ٹو دا لاسٹ پارٹ آف مائی ڈسکشن ہیئر. ہم جوائنٹلی اینڈ انڈیویژلی بہت کچھ کر رہے ہیں. کار انداز ایک کیمپین کے اوپر, کیونکہ فائنینشیل انکلوژن ہمارا بھی ایک موٹیو ہے, ہم ایک کیمپین کے اوپر ہیں اویئرنیس اسپریڈ کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک اویئرنیس اسپریڈ کر رہا ہے اپنے اپنے طریقوں سے, پی ٹی اے کر رہا ہے. واٹ از دی آئیڈیل اسٹیٹ؟ اگر لیٹ سے میرا آپ سے کویسچن ہو کہ گوئنگ فارورڈ واٹ از اٹ دیٹ وی کین ڈو ٹوگیدر ٹو ریزالو دس ایشو. ہم ڈیجیٹل نیشن کی بھی بات کرتے ہیں, ہم سٹیزن سروسز کی بھی بات کرتے ہیں. اب میرے لیے ایز اے سٹیزن مشکل ہے کہ ایک فراڈ ہوا میرے پاس, ظاہر ہے یو اے این نہیں ہے میرے بینک کا, مجھے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کئی بار میرے موبائل میں سیو بھی نہیں ہوا, مجھے آن لائن جانا ہے, ڈھونڈنا ہے. اور کچھ لوگ ہیں ان کو تو آن لائن جا کے سرچ کرنا بھی مشکل ہے. لٹریسی از ویری لو کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ ان پاکستان. It's amazing that even with such a low literacy, we are competing the likes of Brazil کا PIX ہے, UPI ہے, اور اس طرح کی اور چند ایک ہیں, اور اس کے باوجود ہمارے numbers are astonishing. What do you recommend? ایک تو I understand this کہ it is not only PTA and State Bank, there are other entities which also have to collaborate for getting a resolution. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا, آپ لوگ ریگولیٹرز ہیں, آپ لوگ فراڈ کو بلاک تو کر سکتے ہیں, مگر جب تک فراڈسٹر کے اوپر پیونیٹیو ایکشن نہیں لیا جائے گا, سم بلاک کرنا از دی اونلی سولوشن, بٹ دا سم از ناٹ ان دا فراڈسٹرز نیم. اکاؤنٹ اس فراڈسٹر کے نام پہ ہے ہی نہیں جو آپ بلاک کریں گے. سو وہ پیونیٹیو ایکشن بھی لینے کے لیے there has to be a mechanism. So میں آپ لوگوں سے چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, and ریحان پلیز جمپ ان, what do you think should be the ideal state? آگے جا کے کیا ہونا چاہیے جس کے تحت فیصل کے ساتھ ایک فراڈ ہوتا ہے, فیصل کو پتہ ہے اس نے ایک نمبر کال کرنا ہے یا ایک ایپ پہ جانا ہے, and then everything is handled at the back. جی بالکل, میرے خیال میں ہم نے صبح بھی اس پہ ڈسکشن کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک سینٹرل باڈی ہو اور ڈیڈیکیٹڈ ہو, اور اس کا کام یہی ہو کہ فراڈ ہوا ہے تو اس کی فل انویسٹیگیشن, نو میٹر ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو پی ٹی ایز نیٹورک اور اے بینک اور اینی ادر چینل, اور اس کا ڈیڈیکیٹڈ ورک ہو, اور اس کی کوآرڈینیشن سارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو, اور وہ اس کا کنکلوژن جب تک نہیں ہوتا اور وہ فراڈسٹر کو سزا نہیں ہوتی, وہ اس ٹائم تک اس کا کام ختم نہ ہو. اور یہ تبھی پاسبل ہے کہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس طرح سے پی ٹی اے, اسٹیٹ بینک, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کا ایک جوائنٹ باڈی ہو. وہ باڈی ایسے نہیں کہ کمیٹی بنا دی اور بس ٹھیک ہے وہاں سے آئے اور لوگ ہو گیا, ریحان صاحب اپنے کام کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اس کے بعد ختم ہو گیا. نہیں, دیر شوڈ بی اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم. اور ان کی جو ٹی او آرس ہیں اس میں یہ ہو کہ جی ایک فراڈ رپورٹ ہوا ہے تو اس کے پیچھے فل انویسٹیگیشن رپورٹ ود دی
پیونیٹو میئرس جو بھی کیے ہیں اور اینڈ ود ٹائم لائنس جی بالکل کہ اتنے ٹائم کے اندر یہ نہیں کہ وہ 2 سال اس میں جو ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ اس کے اندر ایک پول بھی ہونا چاہیے جس کے اندر سے جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کی کمپنسیشن ہو سکے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سسٹم پہ ٹرسٹ ہے وہ 2 طریقے سے آ سکتا ہے. ایک ٹرسٹ ہو کہ جو سسٹمز ہیں وہ ولنربلٹیز نہیں ہیں اس کے اندر، اور اگر ان کیس فراڈ ہوتا ہے تو کسٹمر کو ٹرسٹ ہو کہ آئی ول بی کمپنسیٹیڈ, I will not be left behind and wandering around every department asking for my money back. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وی لک فارورڈ ٹو دس. اور جو بھی اس پہ پالیسیز بن رہی ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی اور باقی بھی، اگر اس کے اندر بھی یہ ہائی لائٹ ہو جائے اور اس میں جو بھی کوئی لیگل فریم ورک کی ضرورت ہے تو وہ اس میں انیبل ہو جائے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا بیسٹ پاسبل وے. آئی ایبسولوٹلی سیکنڈ دس. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دس. ہم نے جو ہماری جو اوور آل لرننگ ہے کچھ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز بھی اب اسی طرف اشارے کر رہی ہیں. یعنی یہ سائلوز میں کام کرنے کا وقت نہیں ہے. جب ہم ڈیجیٹل نیشن بنانے کی بات کریں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ساری کوششوں کو اجتماعی بیس پہ کریں. ہم نے دیکھا کہ سنگاپور میں، ہم نے دیکھا یو کے میں، ایون اب سعودی عرب میں بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آل ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے وہ ٹیلکو ریگولیٹر ہو، چاہے وہ بینکنگ ریگولیٹر ہو، لا انفورسمنٹ ہو، ان کے ریلیونٹ لوگ اب ایک چھت تلے انڈر ون روف بیٹھے ہوئے ہیں. جوائنٹ کمانڈ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. فراڈ رپورٹ کرنے کے لیے نیشنل ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے. یعنی اب مجھے اپنے بینک کو رپورٹ تو کرنا ہی ہے، لیکن مجھے ایک نیشنل ہیلپ لائن ہے جہاں پہ میں ہر وقت، جس آپ نے کہا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہیلپ لائن کے نمبرز کیا ہیں، تو وہ ایک نیشنل ہیلپ لائن ٹو رپورٹ فراڈز یو کے میں بنی ہوئی ہے. سنگاپور میں بھی اس طرف سے کام. تو ہمیں، میرا خیال میں دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو گو دس وے. اب ہمیں اس پہ جوائنٹ کمانڈ سینٹر ٹائپ کی ملٹی ایجنسی، گورنمنٹ کا بھی رول اس میں ہوگا، اس میں پروسیکیوشن کو بھی ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے آپ نے مینشن کیا فیصل کہ فراڈ تو ہو جاتا ہے اور شاید پیسے ملتے ہیں، آپ کسٹمر کو واپس مل بھی جاتے ہیں، لیکن جس نے فراڈ کیا اس کے ساتھ کوئی جزا و سزا کا کوئی عمل نہیں ہے. تو اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملٹی ایجنسی رول جو انڈر ون روف ہوگا اس عمل کو مضبوط کرے گا، تاکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ایک چیز. دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ نے مینشن کیا لائبلٹی کا، یعنی کسٹمرز کا لاس ہو گیا ہے، یوزر کا لاس ہو گیا، تو اب کیا ہوگا. تو ہم نے بینکس کے لیے ایک نیا فریم ورک نکالا تھا گزشتہ سال اپریل میں، 2023 میں اپریل میں، کہ جب بھی بینک کی کسی ویکنیس کی وجہ سے، بینک کے کسی کنٹرول ویکنیس کی وجہ سے کسٹمرز کا لاس ہوگا، فائنینشیل لاس ہوگا ڈیو ٹو اے فراڈ اور اسکیم، تو بینکس آر لائبل 100% ٹو میک گڈ آف دیٹ لاس. اس لیے میں دوبارہ اپنا میسیج ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ فراڈ یا اسکیم ہو، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے ہیں، آپ نے غلطی سے کسی کو پیسے بھیج دیے ہیں، کسی لنک پہ کلک کر دیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے، تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے، تاکہ یہ ایک تو بینک آپ کی مدد کر سکے اس پیسے کو روکنے میں. دوسرا، اگر بینک کے کسی کنٹرول لیپس کی وجہ سے آپ کا لاس ہوا ہے تو دیر از اے لائبلٹی فریم ورک جہاں پہ بینک کو آپ کو آپ نقصان پورا کرنا ہے. خواتین و حضرات، اس پوری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم سارے وی آر ڈوئنگ اے لیول بیسٹ ٹو پروٹیکٹ یو. میں بالکل سمجھتا ہوں چیلنجز بھی ہیں، فراڈسٹرز کے طریقے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی سپورٹ چاہیے. ویل کنٹینیو ڈوئنگ دس. ریگولیٹرز آر دیئر ٹو سپورٹ اس. اور کچھ چیزیں آج بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ بالکل ریگولیشنز موجود ہیں. ریگولیٹرز اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں کی میسیج لینا چاہوں گا کیونکہ موسٹلی فائنینشیل اس کے اوپر آتا ہے. ریحان، اف یو وانٹ ٹو کنوے اے اسپیشل میسیج، اے کی میسیج ٹو دی آڈینس پلیز. شیور. تھینک یو فیصل. دیکھیں، کی میسیج تو ہم نے اس گفتگو میں ہم ذکر کیا ان کا، لیکن دوبارہ ہم آپ کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں فیصل، کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی کوئی کال آتی ہے یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کوئی آپ کا بچپن کا رشتہ دار، آپ کا بچپن کا کلاس فیلو، محلے دار، کوئی کزن جو آپ کی ہمدردی کے لیے آپ سے پیسے طلب کرتا ہے یا کسی آپ کو گھبرا خوف دلا کر آپ سے پیسے طلب کرتا ہے، آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے. آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا بچپن کا اسکول کا کلاس فیلو تھا اور اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پہلے آپ اس سے رابطہ کریں بجائے اس کے فوراً اس کو پیسے بھیجیں. تھوڑا سا وقت لیں.
وقت لینے سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے جذبات میں آ کے اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں کریں گے, آپ محفوظ رہیں گے. سملرلی اگر آپ نے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا فیصل کہ TCS آپ کی شپمنٹ رک گئی ہے اور جلدی سے پیسے بھیج دیں, اگر آپ نے کوئی شپمنٹ نہیں کی تو کوئی شپمنٹ نہیں رکی. شپمنٹ کا کوئی میسج آیا, آپ کے پاس کوئی میسج آیا کہ جی آپ کا ایڈریس چینج کروانے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں, لنکس پہ کلک نہ کریں. اگر آپ نے کسی جیتو پاکستان میں کسی عمرہ کی اندازی میں حصہ نہیں لیا تو آپ ان لنکس پہ کلک نہ کریں. ہمیشہ ویریفائی کریں, پیسے بھیجنے سے پہلے ہمیشہ ویریفائی کریں کال کر کے کہ آپ نے جس کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں, یا اگر آپ کو خوف دلایا جا رہا ہے تو آپ پہلے ان سے رابطہ کریں جن کا نام لیا جا رہا ہے, اس کے بعد ٹرانزیکشن کریں. وقت لیں, ٹھنڈے دماغ سوچیں, گھبرائیں نہیں, اور وہی آپ والی بات جو ہے کہ ہوا شک کرو کٹ رپورٹ فٹافٹ. تھینک یو ریحان, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ آئے, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے سامعین کے لیے کچھ بڑے امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگوں نے انفارم کی, انہیں بتایا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, فراڈیوں سے بچا کے رکھے. یاد رہے, ہوا شک فوراً کٹ رپورٹ فٹافٹ. اللہ حافظ.